بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، میں کئی روز سے آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 12 صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان کی 12 علامتیں ہیں، اور یہ سورۃ الفرقان کی بالکل آخر میں آیت نمبر 63 سے لے کر اور آخری آیت تک یہ مکمل کی جاتی ہیں، جن میں سے میں نے پہلی نشانی، پہلی علامت کے بارے میں غالباً آپ کو بتلا دیا تھا، لیکن اس میں کچھ حدیثیں دوسرے اس کی بھی پڑ گئی تھیں، اس لیے میں آپ کے سامنے اس پہلی علامت کو دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ مومن تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کی ایک بڑی پہچان یہ ہے، جو اس صورت کے اندر سب سے پہلی پہچان اور سب سے مقدم پہچان بتلائی گئی ہے کہ مومن کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو آہستگی سے چلتا ہے، جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اکڑ کر نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی قول قرآن کریم کے اندر اسی انداز سے نقل ہوا ہے، جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، کیونکہ عزیز دوستو واضح رہے، جو لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، ان کے اکڑنے سے نہ تو وہ پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ زمین کو توڑ کر کے تحت الثری میں پہنچا سکتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور زمین پر اکڑ کر کے چلنا یہ علامت ہے تکبر کی، اور میں نے جو پہلی ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا تکبر سے بچیں، اس میں کئی ایک حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ مثلا بخاری شریف کی، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے جو بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، میں اس بات کو بالکل مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم کا قول ہے۔ ہاں اگر حدیث کا بھی ہوگا تو وہ بھی مضبوط ہوگا کہ مومن کے 2 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ مومن کے، ایمان والے کے 2 گناہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اگر اس نے شرک کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ دی لئن اشرکتا کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیں گے۔ یہ انبیاء کے لیے ہے عزیز دوستو، انبیاء کے لیے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بالکل صاف اور واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں کفر کو، شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ پہلی علامت ہے کہ آدمی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا۔ جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اکڑ کر نہیں چلتا، اور جب کسی کم علم والے سے، جب کسی جاہل آدمی سے، جب کسی ایسے آدمی سے جو اس کی بات کو نہ سمجھ سکتا ہو، تو سلام کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے اپنے دماغ میں؟ یہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ جاہل آدمی اپنے دماغ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو ہرا دیا، میاں وہ نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کا حکم ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی جاہل سے بات کرے، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر دن نکلا ہوا ہو، سورج بالکل صاف ہو، دھوپ تیز ہو، اور آنکھ بند کر کے کوئی آدمی کہے کہ جی رات ہو رہی ہے، اور دوسرا آدمی آنکھ کھولے ہوئے کھڑا ہو، علم والا ہو، سمجھدار ہو، اور وہ اس کو دلیلیں پیش کرے کہ بھئی رات نہیں ہے، دن ہے، بلکہ تو نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اور وہ اس کی دلیلوں کو کاٹ رہا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے سلام کر بیٹھ، چلو ٹھیک ہے، جو تو کہہ رہا وہی صحیح ہے بس۔ تو عزیز دوستو، اگر اس نے یہ کہہ دیا تو یہ اس کی ہار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ہار ہے جو ضد پر اڑا ہوا ہے، یہ اس کی ہار ہے پھر۔ اس لیے عزیز دوستو، جاہل سے، کم علم والے سے، کم پڑھے لکھے سے اگر ہم اس طرح کے دلائل کے ساتھ بات کریں گے، جب کہ اس کے دل و دماغ پر کوئی اور بات چھائی ہوئی ہو، اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو جاہل سے بحث کرنا یہ جہالت کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے عزیز دوستو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی کہ تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 2 گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک تو کفر یعنی شرک، اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور ایک مومن کا وہ ناحق قتل جس کو اس نے ناحق کر دیا ہو، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور مجھے معلوم پڑتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو عزیز دوستو، تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ، تمام فرشتے تو سجدے میں گر گئے، تمام مخلوق تو سجدے میں چلی گئی، لیکن ایک جن، ایک شیطان جو اجازیل کے نام سے مشہور تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور عزیز دوستو ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی قرار دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ اور میں تکبر ہی کی علامت سمجھتا ہوں اس کو بھی جو اللہ کے دین کے کسی مسئلے کو معلوم کرے کسی سے، اور قرآن اور حدیث صحیح معلوم ہونے کے باوجود وہ اپنی طرف سے یا اپنے بزرگوں کے قول کو اس کے اندر لائے اور جو ہے صحیح مسئلہ اس کو نہ بتائے۔ اس کی بھی سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کی لگام لگا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ تو عزیز دوستو، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 150 کے آس پاس ہے لگ بھگ، یا اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو لوگ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو جو ہم نے نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں اور ان احکامات کو دنیا کے نفع کے لیے چھپاتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا کر یا مکمل اپنی طرف سے مسائل بتلا دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، پہلی شرط یہ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اور دوسری شرط یہ کہ وَأَصْلَحُوا یعنی اپنی اصلاح کر لیں، یعنی آگے ان کاموں کو نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ قرآن اور حدیث کو کھول کھول کر کے بیان کریں اور اپنے بزرگوں کے اقوالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چھوڑ دیں، اپنی مرضی کے مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر ایک تیسری شرط اور بھی ہے، اور یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتلا دی تھی، پہلے جو مسئلہ بتلایا تھا وہ قرآن اور حدیث کے بالکل بالکل جو ہے خلاف تھا۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ تکبر آدمی کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہ نکلے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ ایسی چیز ہے، دین کے مسئلے کو چھپا لینا یہ ایسی چیز ہے کہ نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان پر کسی طرح کی آسانی کی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تکبر سے بچیں، اور جو تکبرانہ انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف مسائل بتاتے ہیں، ان کو سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ یہی حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الفرقان کے بالکل آخر میں آیت نمبر 63 کو دیکھ لیجئے آپ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیز دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں، یہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر جو ہے پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپا کر اپنی طرف سے لوگوں کو اپنے مسئلے بتلاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر لعنت، فرشتوں کی ان پر لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت۔ اور پھر فرمایا کہ خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور لوگوں کو اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا دے۔ یہ ایمان کی بڑی علامت ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر ہم جوتا اچھا پہن لیں، کیا ہم لباس اچھا پہن لیں، تو کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، بلکہ تکبر کی علامت یہ ہے کہ تم نے اچھا کپڑا پہنا اور کوئی گھٹیا کپڑا پہن کر تمہارے سامنے آیا تو تم اس کو تکبر کی گری نظر سے دیکھو، اس کا نام تکبر ہے۔ بلکہ اللہ کے بندوں کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی تکبر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔
تکبر بالکل نمٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو جب جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں گے، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کریں گے، تو یقیناً ہمارا تکبر ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ اور بالکل شرعی احکام کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارا تکبر خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسا وظیفہ بتلایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر انسان کے لیے کوئی شے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے، اگر کوئی قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی حج بھی کر رہا ہے، اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بلا شبہ میری کوئی ہمت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی استقامت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، مجھ میں کوئی جو ہے وہ نہیں کہ جو میں اللہ کی عبادت کروں، کہ جو میں نمازوں کو ادا کروں، جو میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، جو میں اللہ کا ذکر کروں، بلکہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ کس نے مجھ کو ہمت دی ہے؟ یہ کون مجھ سے کام لے رہا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جب وہ اس بات کو کہے گا تو یقیناً تکبر اس کا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، صاف کر دے، معاف کر دے، اور جو صحیح اور حق بات میری زبان سے نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔